السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور یہ جو دور جا رہا ہے یہ الحاد اور فتنوں کا دور ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو جو میں اپنے آپ کو اور سب بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کریں۔ اس کی بڑی کمی ہے۔ ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں اور اگر کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کوئی دوست تجارت کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی تنگ نظری نظر آتی ہے۔ یہ ہماری بڑی کمی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، کیونکہ دین کے معاملے کے اندر بھی وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر وسعت ظرفی ہو، برداشت ہو۔ تو جو ہمارے اساتذہ یہاں ہمیں سکھاتے ہیں اس دین کے حوالے سے، ہم ان کو یہاں ہی قبول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اساتذہ کی بات کو چھوڑ دیں اور جب ہم ایک پروڈکٹ کی طرح ہیں، جس طرح مارکیٹ کے اندر اسکول ہیں، کالج ہیں، وہاں وہ لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، وہ ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ دین کے معاملے کے اندر اس الحاد کے دور میں یہ جو ہمارے استاد، یہ مربی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری تیاری کرواتے ہیں۔ ان کی یہاں ایک ایک بات کو سمجھیں، سنیں۔ واللہ ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں، ادارہ بھی ایک اللہ نے دیا ہے، بنایا ہے ہم نے خود بچگی کے اندر، اور ایک مسجد بھی بن چکی ہے۔ ہمارا دینی معاملے میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، علامہ انسٹیٹیوٹ سے بھی، دعوت السلفی استیانہ بنگلہ سے بھی، یہ تمام شیوخ کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ یہ تو ہمارا مادر علمی ہے، یہ اس کو تو ہم ہر جگہ پہ پکاریں گے، اور اس کی جو کیا ہے خوشبو ہر جگہ سے آئے گی۔ اس کے ساتھ دنیا والوں سے ہمارا تعلق ہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ہمارا تعلق ہے۔ وہ ہم سے سب سے زیادہ گلہ یہی کرتے ہیں کہ آپ مدارس والے تھوڑا سا تنگ نظر ہوتے ہیں، ہلکی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اس کے ساتھ دنیا کا بھی کام کرنا ہے۔ تو وسعت ظرفی کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مادر علمی کے ساتھ تعلق، اساتذہ کے ساتھ تعلق۔ یہ ادارہ ہے، ہر 2-3 ماہ میں اساتذہ بیٹھے ہیں، میں خود چکر لگاتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ کاروباری معاملے کے اندر یا کسی معاملے کے اندر جب میں زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں یہاں جاتا ہوں، ایک رات بھی ٹھہر جاتا ہوں، رکتا ہوں، ایک روحانیت ملتی ہے۔ تو تعلق اساتذہ سے، مدارس سے، علماء سے، جس طرح ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، علماء سے تعلق، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ یہاں سے ہم نے پڑھا ہے اور چلے گئے، سال بعد ابنائے جامعہ ہوا، آئے اپنے اپنی اراد دی، ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ الحاد کے بارے میں بھی اساتذہ سے ہر وقت تعلق رکھا کریں۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں آج کل ملحد ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گریڈ کے افسر آج کل ملحد ہو رہے ہیں۔ جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے، ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم سے گفتگو کرو۔ تو ہم کیسے گفتگو کریں گے؟ کیوں اس وقت ہی ہم اچھے انداز سے کریں گے جب یہ 4 سال کا عرصہ ہم نے جو یہاں گزارا ہے، اتنے مربی استاد، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت کرے، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا، تعلق، علم حاصل کرنا سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ ایک ایک لمحہ کیا ہے؟ ایک ایک لمحہ قیمتی جانو واللہ۔ اور جب یہاں سے نکلو تو وسعت ظرفی اس طرح ہو، تمہیں کو گالیاں دے، تمہیں کو مانے نہ مانے، اس کی بات کو ہم سنیں۔ الحاد کے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر ادیان باطلہ کے اوپر زیادہ توجہ دے بھائیوں۔ ادیان باطلہ بڑی وقت کی ضرورت ہے۔
तुम्हारी यूनिवर्सिटी जहाँ जो ये बातें होती हैं ना, यूनिवर्सिटियों के अंदर बेपनाह इल्हाद का फितना है, उसको किसने ख़त्म करना है? भाइयों, वो यूनिवर्सिटियों में जाने वाले तलबा मस्जिद से गुजर के जाते हैं। कहाँ से गुजर के जाते हैं? तो वहाँ हमने उनकी ज़हन साजी करनी है, अल्लाह का तारुफ हमने वहाँ करवाना है। और ये कैसे होगा? जब हम अपने अंदर वसअत ज़र्फ़ी पैदा करेंगे। और सादा की मौजूदगी में मैं और क्या बात आपके सामने करना चाहता हूँ, यही है वसअत ज़र्फ़ी। मैंने अपने अंदर ये कमी बड़ी महसूस की है, वसअत ज़र्फ़ी की, तंग नज़री की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम दीन के तालिब इल्म हैं, वसअत ज़र्फ़ी होनी चाहिए। और अदारों का काम जो इस वक्त वहाँ हम बुच्चे की में कर रहे हैं, इल्हाद है, वहाँ शिरक व बिदअत का एक बड़ा वो शहर था, 60,000 की आबादी है, 100 भी अहले हदीस नहीं है। वहाँ अल्लाह ने मरकज़ की तौफीक दी, बनाया, ख़ुद ख़रीदी जगह, एक हिफ़्ज़ की क्लास लगाई। अब बच्चियों का अदारा हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम साहब ने एतमाद किया, मिरात की शाख कहते हैं, वहाँ हम आपको बना के देते हैं। और उसके बाद उस्ताद मोहतरम वहाँ जुमा पढ़ाते हैं। जामिया मस्जिद तैमूर के नाम से बहुत बड़ा मरकज़ बना है, वो भी दारुस्सलाम ने कहा कि आपकी सरपरस्ती में ही चलेगा। तो ये किन को सदका जारिया? ये गुलदस्ता ये बैठा हुआ, ये गुलदस्ता नहीं है, ये आपके स्टेज के ऊपर बैठा हुआ गुलदस्ता है। ये सारा उनके लिए सदका जारिया है। और कभी अगर उस्ताज़ा टाइम देंगे तो उन लोगों के पास भी लेके जाएंगे जो दुनिया के बड़े लोग हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनके साथ भी मुलाकात होगी और पता चलेगा कि आपका फैज़ कहाँ तक चला गया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने उस्ताज़ा से ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।